محترم ناظرین، آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ کو نہ رہتے ہیں کہ دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ ایک غائب کے لیے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا قبول ہوتی ہے تہجد کے وقت کی۔ رات کے اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ آسمان و دنیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوے کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت سجدہ کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کو سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور وہ بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔
چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ 7واں وقت افطار کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو بے حد پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنیں گے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، جب اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے گناہگار بندے کے گناہ ظاہر بھی نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگا دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کے قہر کو آواز دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔
सोचा कि अगर मैं तमाम लोगों के सामने बाहर निकला तो बेहद शर्मिंदगी होगी और मेरी जग हंसाई होगी, और अगर मैं बाहर ना निकला तो महज मेरी वजह से तमाम लोग बारिश से महरूम रहेंगे। अब उसने अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया, अपने गुज़श्ता अफ़ालो अमाल पर शर्मिंदा हुआ और ये दुआ की, ए मेरे रब, तू कितना करीम है और बुर्दबार है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फर्मा बरदार बनकर आया हूँ। मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे माफ़ फरमा कर आज जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया, या इलाही, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी? वो नाफरमान बंदा तो मजमे से बाहर नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिसकी बदौलत मैंने बारिश रोक रखी थी उसकी बदौलत अब बारिश बरसा रहा हूँ, इसलिए कि उसने तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, उस आदमी से मुझे भी मिला दे ताकि मैं इसको देख लूं। फरमाया, ए मूसा, मैंने उसको उस वक्त रुस्वा और ख्वार नहीं किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, और जबकि अब वो मेरा मती और फरमाबरदार बन चुका है तो उसे कैसे शर्मिंदा और रुस्वा करूं? वो एक गुनहगार और नाफरमान शख्स था और उसकी बदौलत बारिश का नज़ूल नहीं हो रहा था, और चंद को छोड़कर तमाम उम्मत ही गुनहगार और गफलत में हो तो फिर क्या हश्र होगा। दोस्तों, हमें अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ ज़ाया नहीं जाती, हमें दुआ ज़ाया नहीं जाती, हमें दुआ मांगने का सलीका नहीं आता। जिस दिन हमने दुआ मांगना सीख लिया उस दिन हमारी दुआ रद्द नहीं जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगता है और किसी को खबर नहीं होने देता, फिर भी उससे माफ़ी मिल जाती है। हम तो उम्मते मुहम्मदिया हैं, हम मकाम में उनसे आला हैं। हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुनेगा? रब ज़रूर सुनेगा, बस सलीका और वक्त देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।